اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہود کے بارے میں ہے۔ یہود کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کن کی اولاد ہیں؟ ان کے اعمال کیسے تھے؟ یہ کیوں واجب سزا اور واجب لعنت ہیں؟ کیوں یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکاری ہیں اور کیوں حضرت جبرائیل سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام حضرت یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی اور بھی تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کی اولاد 12 قبیلوں میں پھیل گئی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف کے دور حکومت میں یہ سب مصر میں آباد ہو گئے اور سکون کی زندگی گزارنے لگے، لیکن جب اقتدار فرعونوں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ منصب نبوت پر فائز ہوئے تو ان کی درخواست پر ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اللہ کی طرف سے منصب نبوت عطا ہوا۔ ان دونوں نے فرعون مصر سے انہیں آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب وہ نہ مانا تو انہیں لے کر ایک رات مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون اور اس کا وزیر حامان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے آ گیا اور ان کے سر پر پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، تو نے ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ نے بحکم خدا اپنا عصا پانی پر مارا تو دریا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون کے ساتھ پار اتر گئے اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ ایک مکار، نافرمان اور ناشکری قوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن انہیں ہمیشہ ناشکری سے کام لیا۔ دریائے نیل سے پار جب یہ وادی سینا میں اترے تو پینے کو پانی نہ ملا تو انہوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ سے شکایت کی اور پانی کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ، جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے والا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اپنا عصا پہاڑ پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 قبیلوں نے اپنا اپنا چشمہ پہچان کر پانی پیا۔ اس کے بعد کھانے میں انہیں جنتی کھانا من و سلویٰ ملتا تھا، لیکن یہاں بھی انہوں نے ناشکری کی اور کہا ہمیں زمینی خوراک یعنی ککڑی، لہسن اور ایسی دوسری چیزیں چاہیے۔ ان کی ناشکری کے صلے میں من و سلویٰ آنا بند ہو گیا اور انہیں زمینی خوراک مل گئی۔ ایک ان پر اللہ کی نعمت اور بھی تھی کہ جب یہ چلتے تھے تو بادل ان پر سایہ کرتے تھے۔ یہودیوں سے زیادہ نافرمان اور ذلیل قوم کوئی نہیں۔ ان کی طرف 70,000 نبی آئے، یہ پیغمبروں کو اذیت پہنچاتے اور قتل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کو قتل کروایا اور باقی نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر 40 دن کا چلا کاٹنے گئے تو پیچھے سے انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون پر ناراض ہوئے، لیکن انہوں نے کہا یہ میری جان کو آ گئے تھے اور میری نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سرزنش کی اور بچڑے کو توڑ ڈالا۔ یہ اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کرتے تھے اور اپنے مطلب کے لیے کچھ حصہ مان لیتے اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں۔ زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ سورہ بقرہ بھی انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ جب اللہ نے ایک قتل کے فیصلے کے لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ بہانے بنانے لگے، کیونکہ فرعونوں کی غلامی کے دوران یہ گائے کی پرستش میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد جب اللہ نے انہیں فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کا کہا تو یہ کہنے لگے، موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، اور صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، اور صاف انکار کر دیا۔ بے شمار نعمتوں کے باوجود یہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے ایمان نہیں لائیں گے، جس پر اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر یہ میری تجلی برداشت کر گئے تو میں انہیں اپنا دیدار کرا دوں گا، لیکن اللہ کی ایک تجلی کے نتیجے میں سب اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارش کر دی، لیکن یہ منکرین میں سے ہی رہے اور نافرمانی سے باز نہ آئے۔ جب یہ سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا نبی نہیں مانتے، کیونکہ ان کے مطابق تمام انبیاء ان میں پیدا ہوئے ہیں تو آخری نبی کہیں اور سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ تورات سے سب کچھ ان پر عیاں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ یہودی ایسی نافرمان، چالاک اور عیار قوم ہے جو اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ فلسطین کے موجودہ حالات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اب یہ لوگ لال گائے کو ذبح کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس لیے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال اور قتل کر رہے ہیں، اسرائیل کو ایک طاقت بنا رہے ہیں۔ وہ دجال کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں دجال انہیں ان کی حکومت واپس دلائے گا اور یہ پوری دنیا پر راج کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے فلسطین میں سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور مسلمانوں کو مسلسل قتل کر رہے ہیں اور ادھر قبضہ کرنے کی پوری سازش کر رہے ہیں، بلکہ قابض ہو چکے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔